غور سے دیکھیں، کیا لگ نہیں رہا جیسے یہ کوئی فگر ہے کسی آدمی کی؟ ہم جا رہے ہیں استور ویلی اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کڑاہی کی ریسیپی جو ہم نے رما میڈوز میں کھائی۔ گلگت میں ایک دن ریسٹ کرنے کے بعد اگلے دن ہم استور کے لیے نکل پڑے۔ تقریباً 9 بجے ہم نے اپنا یہ سفر شروع کیا۔ شمالی علاقوں میں سفر کرنے کی ایک یہی خوبصورت بات ہے کہ یہاں کے راستے اپنے آپ میں بہت ہی خوبصورت تجربہ بن جاتے ہیں۔ تھلیچی پر ٹول ٹیکس پے کرنے کے بعد ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہم ڈرائیو کر رہے ہیں کراکرم ہائی وے پر، جو دنیا کے 8 عجوبوں میں سے ایک مانا جاتا ہے، اور کیوں نہ ہو، ہر موڑ پر ایک نیا اور منفرد منظر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے جیسے ہم گلگت سے دور اور استور کے قریب ہوتے جا رہے تھے، لینڈسکیپ بھی تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ تھلیچی برج کراس کرنے کے بعد انڈس ریور ہمارے ساتھ ساتھ چلنے لگتا ہے۔ یہ ایکسپیرینس میرے لیے کچھ خاص تھا کیونکہ پہلی دفعہ میں اسے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے میں نے اس کے بارے میں صرف کتابوں میں پڑھا تھا۔ ہر موڑ پر ایک نیا منظر دیکھنے کو ملتا ہے، کہیں پہ بلند پہاڑ، کہیں پہ آبادی اور بہتا ہوا یہ دریا۔ اور یوں اس راستے کی خوبصورتی کو انجوائے کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا کب 3 گھنٹے گزر گئے اور ہم استور پہنچ گئے۔ کراکرم ہائی وے پہ ہماری ڈرائیو کافی سموتھ رہی، مگر استور میں داخل ہونے کے بعد روڈ کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے۔ میری نظر اس راہ چلتے ہوئے شخص کی ٹوپی میں لگے ہوئے پھول پر پڑی، جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ پائپ ادھر لے آؤ۔ یہ سیب کے درخت ہے نا؟ سیب۔ استور کے مین بازار پہنچ کر ایک ہوٹل کے بیک یارڈ میں ہم نے ظہر کی نماز پڑھی۔ عثمان کہنے لگے کہ یہاں پہ ہی روم بک کروا کے ہمیں سامان چھوڑ جانا چاہیے، لیکن میرا کہنا یہ تھا کہ ہمیں آگے دیکھنا چاہیے، شاید کوئی بہتر آپشن مل جائے۔ استور کو لینڈ آف پیسچرز یعنی کہ چراگاہوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے کھلے ہریالے میدان دیکھ کے بالکل اندازہ ہو رہا ہے کہ اس جگہ کو یہ نام کیوں دیا گیا۔ یہاں سے چڑھائی تھوڑی سی مشکل تھی، اس لیے بائک والے کو بھی اپنی سواری کو اتارنا پڑا۔ یہاں کی وسعت اور خوبصورتی دیکھ کر بس دیکھتے رہنے کو دل کرتا ہے۔ یہاں کی ٹھنڈی ہوا میں ایک الگ ہی تازگی تھی، فضا میں سکون تھا، اور دور تک پھیلے ہوئے پہاڑ اور سبز و شاداب میدان اس سفر کو اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔
رما میڈوز کی پلانٹیشن مجھے بہت خوبصورت لگی۔ لمبے لمبے درخت، کھلے میدان اور ارد گرد پہاڑ۔ یہاں کا پورا لینڈسکیپ بہت ہی لش اور پیسفل لگ رہا تھا۔ اوئے یہ دیکھو پلین ایریا، وہ سامنے فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ اگر آپ نے میرا نلتر ویلی پہ بنا ہوا ویلاگ دیکھا ہے تو آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ وہاں پہ بھی ایسے ہی درخت ہیں، مگر وہاں کا لینڈسکیپ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ ان گھنے جنگلوں کے بیچ میں ایسے گیسٹ ہاؤسز میں رہنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ پہاڑوں میں بنائی گئی اس چکن کڑاہی کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ پیاز نہیں ڈالتے آپ؟ پیاز نہیں ڈالتے؟ اچھا اچھا۔ ایسے علاقوں میں کڑاہی کھانے کا ایک الگ ہی مزہ آتا ہے۔ وہ کہہ رہے باجی آپ بنائیں، میں نے کہا نہیں، میں گھر میں بنا کے آئی ہوں، یہاں نہیں میں بناتی ہوں۔ یہ کتنے منٹ آپ اس کو کریں گے؟ 5-10 منٹ میں ہو جائے گی۔ یہ اب اس کڑھائی میں آپ پورا مسالے کا پیکٹ ڈال دو گے؟ اچھا، تھوڑا سا فلیور کے لیے۔ مسالہ صحیح ہوگا نا، آدھا صحیح نہیں ہے۔ اچھا، چکن کو پکنے میں کافی وقت لگ رہا تھا، اس کی وجہ یہاں کا ہائی الٹیٹیوڈ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر وہ ایکسٹرا تیل نکال رہا ہے، لیکن میرے لحاظ سے ابھی بھی اس کی کوانٹٹی کافی زیادہ ہے۔ لاہور سے، اقبال ٹاؤن۔ اچھا، یہ ٹماٹر گل جائیں گے تو آپ مسالے ڈال دیں گے؟ اچھا، کالی مرچ ڈال دیں۔ یہ چاٹ مسالہ ہے؟ اچھا، مکس مسالہ۔ یہ آپ خود مکس کرتے ہیں یا کیا؟ ملتا ہی مکس مسالے کے نام سے ہے؟ بس اب یہ پک گئی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ جی، اس میں تو ہر چیز پڑی ہے۔
کھولو پیٹ پوجا کے بعد اب کام دوجا کی باری تھی۔ رما لیک کا پلان ہم نے کینسل کیا۔ میرا دل تھا اس جنگل میں کچھ دیر واک کریں، تھوڑی پکچرز بنائیں، ویڈیوز بنائیں، مگر عثمان کو بہت جلدی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ کی تخلیق واقعی بے مثال ہے۔ ہر طرف گھنے اور بلند درخت فضا کو بہت ہی خوشگوار بنا رہے تھے۔ میری تھوڑی سی ناراضگی اور زیادہ سے غصے کے بعد عثمان کو رکنا پڑا۔ یہاں سے کچھ پائن شیلز کلیکٹ کر کے میں اپنے ساتھ لے کے آئی تھی۔ یہ PWD ریسٹ ہاؤس تھا۔ میڈوز میں جو کیمپ لگے ہوئے تھے ان کا 3000 یا 4000 روپیز رینٹ تھا۔ رات کو بون فائر کی ارینجمنٹ بھی تھیں، تو ڈیفینیٹلی بہت ہی اچھا ایٹماسفیئر ہوگا یہاں کا۔ عثمان نے کہا اب یہ گاڑی چلم چوکی پر ہی رکے گی۔ کیا یہ کیا کیا آگے دیکھو ذرا ماما یہ دیکھیے بلاسٹ کیا ہوا پتھر۔ آج کا یہ سفر بھی ہمارے لیے بہت ہی یادگار رہا۔ آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا ہے؟ اپنے کمنٹس سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ یار بھائی کون سے سنایا آپ کو؟ ہماری لیفٹ سائڈ پہ دریائے استور ہے۔ رما میڈوز سے چلم چوکی کی طرف جاتے ہوئے استور ریور کئی جگہوں پہ ہمارے ساتھ ساتھ نظر آتا رہا۔ پانی اس قدر صاف اور خوبصورت لگ رہا تھا، اور جب روڈ کے ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف دریا ہو تو اس سفر کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔
ریئل لائف ایکسپیرینس ویڈیوز دیکھنے اور سننے سے بہت مختلف ہے۔ راستے میں جگہ جگہ یہ پیارے بچے خوش ہو کر ہمیں ہاتھ ہلا رہے تھے اور ان کی معصومیت دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ راستے میں ایک جگہ کا نام پکوڑا دیکھا، دل چاہا بیٹھ کے یہاں پہ چائے اور پکوڑے کھائے جائیں۔ عثمان سے رکنے کا کہتی تو پکوڑے کی جگہ ہتھوڑا مل جاتا، اور میرا بالکل بھی موڈ نہیں تھا کہ اپنی حسین شام کو برباد کروں۔ یہاں لیفٹ سائڈ پہ جو آپ کو راک نظر آئے گا اس کو غور سے دیکھیں، کیا لگ نہیں رہا جیسے یہ کوئی فگر ہے کسی آدمی کی؟ شام ہونے لگی تھی، دریا ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور ہم اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اس وقت کا یہ سفر اور یہ منظر دل کو بہت سکون دے رہے تھے۔ استور کی خوبصورتی کو کیمرے میں کیپچر کرنا بہت مشکل ہے۔ جتنا آپ اس علاقے میں آگے بڑھتے ہیں اتنا ہی یہ خوبصورت نظر آنے لگتا ہے۔ پہاڑوں سے نکلتے ہوئے پانی کے یہ صاف چشمے بہت ہی ریفریشنگ لگ رہے تھے۔ اس راستے میں بہت سارے گیسٹ ہاؤسز بھی آئے۔ اگر آپ اس علاقے میں آنے کا پلان کر رہے ہیں تو میری پرسنل ریکمنڈیشن ہے کہ آپ رما میڈوز میں کیمپس میں نائٹ سٹے کریں یا پھر ان گیسٹ ہاؤسز میں کہیں پر سٹے کر لیں۔ ٹھیک ہے، چلن سے منی ورک جانا ہے بس۔ منی ورس سے ڈومیل لیک، وہ ریمبو لیک اور کرسٹل لیک۔ یہ ہے ہماری نیکسٹ ڈیسٹینیشنز، اور اگلا ولاگ بھی ان کے بارے میں ہی ہوگا۔ منی مرگ سے خوبصورت جگہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اور نیکسٹ ولاگ میں وہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے میں ہم استور ویلی سے چلم چوکی تک پہنچ گئے۔ چیک پوسٹ پہ ہم نے اپنی انٹری کروائی اور آگے ہمیں HSG نام کے ہوٹل میں ایک کمرہ ملا 4000 روپے میں۔ ٹیمپریچر یہاں پہ 10 ڈگری سیلسیس ہے، اس لیے عثمان نے جیکٹ پہن لی ہے۔ نیکسٹ ڈے کی پلاننگ چل رہی ہے یہاں پہ، اور ساتھ ہی میں ہم نے آرڈر دے دیا ہے یہاں پہ بھی چکن کڑھائی کا، کیونکہ سبزیاں اور دال میں چیک کر چکی تھی وہ بہت ہی بے ذائقہ تھیں، اور کڑھائی کھا کر بھی ہم مایوس ہو گئے۔ اس ویلاگ کو میں یہاں پر اینڈ کروں گی۔